ماشاءاللہ کیا کہنے علی حسین زبیب سلطانی صاحب خوبصورت صوت و صدا منفرد طرز و ادا میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ سروری کونین پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں۔ تو گرامی قدر علی بھائی پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے۔ میرا ماحول کچھ اور ہے، لیکن جب میں ماحول کو دیکھتا ہوں تو میں ماحول جیسا ہو جاتا ہوں۔ اب آپ کا ماحول دیکھ کے مجھے ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں دو اشعار آپ کے لیے جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، یہ حضور کی محفل ہے، حضور کا جشن ہے۔ اگر آپ کے بھائی کی شادی ہو، آپ کے کزن کی شادی ہو، کسی رشتہ دار کی شادی ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 6 ماہ پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ کپڑے لو، جتی لو، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں لیتے ہیں تاکہ ہم نے محفل میں نہیں بلکہ شادی میں جانا ہے۔ کتنا خرچہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے وہاں شریک ہونے ہیں، اور گج واج کے وہاں تو ڈھول پہ گمر میں مارتے ہیں۔ سب سے کائنات میں بڑی شادی اور سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا جشن ہمارے مصطفیٰ کریم کا ہے، جس میں آئے بیٹھے ہو۔ تو ہاں، اس میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم محفل میں آئیں تو وضو کر کے آئیں، خوبصورت کپڑے پہن کر آئیں اور خضوع کے ساتھ بیٹھیں۔ محفل کا ماحول بن جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ کسی عام بندے کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ہمارے تاج آقا مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو گرامی قدر، اس سے پہلے کہ مکے والے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب کریم آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اپنے انگلی سے۔ میں کسی ادیب کا ادب نہیں پڑھ رہا، میں کسی خطیب کا خطبہ نہیں پڑھ رہا، میں کسی شاعر کی شاعری نہیں پڑھ رہا، میں کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں سنا رہا، میں بخاری حدیث کے پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث۔ گرامی قدر، مکہ والے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ہمارے یہاں ایک نبی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم جو کام کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ابو جہل اور ان کے ساتھی بڑے پریشان تھے، ہم کریں بھی تو کیا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ جب سے یہ مکہ میں آئے ہیں، جو کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ہمیں تو جادو بھی نہیں لگتا۔ اس وقت ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم یمن میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام حبیب یمنی ہے، اگر اس کو یہ واقعہ بیان کریں تو وہ عقل مند ہے، دانا ہے، وہ اس کا کوئی حل نکالے گا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے خط لکھا، مکہ میں قاصد کو بھیجا دیا گیا۔ قاصد پہنچ گیا مکہ سے۔ خط جب حبیب یمنی کو ملا، حبیب یمنی نے وہ خط پڑھا۔ جب اس نے خط پڑھا تو واپس آتے ہیں مکہ کے اندر۔ ابو جہل اور حبیب یمنی بیٹھ جاتے ہیں۔ مکہ والے وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اے حبیب یمنی، ہمارے ہاں ایک نبی آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمیں جادو بھی نہیں لگتا، ہم جو کام کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی، ہم کریں بھی تو کیا کریں۔ تو حبیب یمنی نے کہا تم مت گھبراؤ، میرے پاس 2 سوال ہیں، اگر ان 2 سوالوں کا وہ جواب دیں گے تو ہم مان لیں گے یہ واقعی نبی ہے۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ زمین پر تو جادو چل سکتا ہے مگر آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ صبح ہی حبیب یمنی اور ابو جہل حضور کے سامنے۔ حبیب یمنی کہتا ہے یہ جو مکے والے کہتے ہیں آپ جو کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، میرے 2 سوال ہیں، اگر ان کا جواب مل جائے
تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو کریم آقا نے کہا حبیب یمنی بول تیرا کیا کام ہے، تیرا سوال کیا ہے؟ حبیب یمنی عرض کرتے ہیں یہ جو چاند ہے یہ 2 ٹکڑے کر دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے ہونے چاہیے۔ کریم آقا نے سوچا یہ تو وہی چاند ہے جو میں بچپن میں جھولے میں ہوتا تو انگلی کے اشارے پہ ناچتا تھا۔ کریم آقا نے جو ہی اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا صفا مروہ کے اس طرف، دوسرا اس طرف ہو گیا۔ گرامی قدر حبیب یمنی اسی وقت حضور کے قدموں میں گرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، کہتا کریم آقا مجھے پڑھا دیجئے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھ لیا، کہتا ہے اب میں مان گیا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کریم آقا نے کہا حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا حضور اب مجھے شرم آتی، کہیے نا سبحان اللہ، حضور اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو کریم آقا نے کہا حبیب یمنی جو تو دل میں سوال لے کر آیا ہے اگر وہ میں خود بتا دوں تو پھر ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ۔ تو پھر حبیب یمنی نے کہا کریم آقا تو پھر ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو کریم آقا نے کہا حبیب یمنی تیرے گھر ایک بیٹی ہے، تڑپ جائیے گا واقعہ سن کر پھر بولیے گا حضور کا معجزہ پڑھ رہا ہوں، میں حضور کی شان پڑھ رہا ہوں۔ حبیب یمنی تیرے گھر ایک بیٹی ہے، اس کو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے، وہ چل نہیں سکتی، اس کی ٹانگیں تو ہیں وہ چل نہیں سکتی، اس کے کان تو ہیں مگر وہ سن نہیں سکتی، اس کی زبان تو ہے وہ بول نہیں سکتی، ارے اس کے ہاتھ تو ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اس وقت حبیب یمنی نے کہا جی حضور۔ حبیب یمنی واپس کر چلا جا، یہ تیرا دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حبیب یمنی واپس آتے ہیں، ارے فتوال والوں سن لو، وہی بیٹی جو پاؤں پہ چل نہیں سکتی تھی، وہی بیٹی جب دستک ہوئی ہے، وہی بیٹی انہی پاؤں پہ چل کر دستک دی ہے، آئی ہے۔ جو ہاتھوں سے حرکت نہیں کر سکتی تھی اس نے ہاتھوں سے دروازہ بھی کھولا ہے، ارے جو سن نہیں سکتی تھی اس نے باپ کی آواز سنی بھی ہے، ارے جو بول نہیں سکتی تھی وہ بولی بھی ہے۔ تو جب دروازہ کھلا تو حبیب یمنی نے اپنی بیٹی سے گلے لگایا اور ملا، کہا بیٹی یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے اس واقعہ پہ چند اشعار نوٹ کیے ہیں۔ حبیب یمنی نے یہ واقعہ سنایا اور سنا اپنی بیٹی سے، بہت خوش ہوا۔ تو بیٹی کہتی ہے 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی۔ ڈیلے کم کر دے، والیوم اوپن اور بیس بڑھا دے، کہیے سبحان اللہ۔ بیٹی سے واقعہ سنتا ہے اور بیٹی اپنے انداز میں سناتی ہے 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہوں، آپ کا یہ ماحول دیکھ کر مجھے ضرورت پڑی ہے کہ شور تے شرابہ ذرا دور چنگا لگ دے، محفلاں دے وچ تے سرور چنگا لگ دے، ہنیرے کسے ہور دے مقدراں چ ہون گے، عاشقاں دے چہرے اتے نور چنگا لگ دے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور پڑھنے والے کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ میں واقعی جو پڑھ رہا ہوں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، ارے لب پہ سب کے نعت تھی۔ چاند 2 لخت ہوا، پھر وہ مست ہوا، یہی بس حوالہ تھا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے۔ واقعہ ادھر ہو رہا ہے، بیٹی ادھر اپنے گھر میں سنا رہی ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ارے 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی،
فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی، چاند دو لخت ہوا مطلب دو ٹکڑے ہوا، ارے چاند دو لخت ہوا پھر وہ مست ہوا، یہی ایک حوالہ تھا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے، نور ہی نور تھا گھر مثل طور تھا، ارے نور ہی نور تھا گھر مثل نور تھا، یمنی سب حیران تھے، چہرے پریشان تھے، بیٹا اس میں کون تھا؟ منظر ایک عجیب تھا، منظر ایک عجیب تھا، اس میں ایک طبیب تھا، اور وہ کیسا تھا؟ باپ بیٹی سے پوچھتا ہے وہ کیسا تھا؟ ابرو آنکھیں عین سواد، ابرو آنکھیں عین سواد، زلف جیسے قواف تھا، چاند میں جو چاک تھا، ارے چاند میں جو چاک تھا پر ان کا چہرہ صاف تھا، بابا چاند میں جو داغ تھا پر ان کا چہرہ صاف تھا۔ تو باپ پوچھتا ہے بیٹا پھر کیا ہوا؟ جدھر جدھر نظر پڑی ارے دم میں دم آ گیا، جدھر جدھر نظر پڑی ارے دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا، میں مسکرانے لگی ارے غم میں غم آ گیا۔ تو بیٹا وہ کیسا تھا؟ وہ کون تھا؟ بیٹی کہتی ہے باپ آوازیں آ رہی تھی سب کا یہ طبیب ہے، سن لو مکے والو، سن لو یمن والو، سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے۔ تو آئیے گرامی قدر میں اپنے ایوان سے دوسرا خوبصورت نام